مما میں نہیں کھاتا یہ سوکھا دانا، آپ سنہری کو ہر روز میٹھے میٹھے پھل دیتی ہیں اور دودھ اور جوس دیتی ہیں اور مجھے یہ سوکھا دانا دیتی ہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ ٹونی کہتی ہے ککو بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، بہن ابھی چھوٹی ہے نا، وہ سوکھا دانا نہیں چبا سکتی، جب یہ بڑی ہو جائے گی تو پھر میں دونوں کو برابر کا کھانا دوں گی، جب آپ چھوٹے تھے تو میں آپ کو بھی ایسا ہی میٹھا میٹھا کھانا دیا کرتی تھی۔ لیکن ککو ناراض ہو کر چلا جاتا ہے۔ ہر روز یہی ہوتا ہے، ٹونی بہت پریشان ہوتی ہے اور یہاں گوری کوی کا بیٹا چنکو بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ گوری کوی کی بیٹی سندری جب بہت چھوٹی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے آپ ہر وقت سندری سے ہی پیار کرتی ہیں، مجھ سے پیار نہیں کرتی، یہ آپ کے ساتھ سوتی ہے اور میں الگ سوتا ہوں۔ گوری کوی کہتی ہے بیٹا بہن ابھی چھوٹی ہے، جب بڑی ہو جائے گی پھر یہ بھی تمہاری طرح الگ سوئے گی۔ لیکن چنکو ناراض ہو کر چلا جاتا ہے باہر۔ گوری کوی بہت پریشان ہوتی ہے، جب وہ نہر پر جاتا ہے تو وہاں پر ککو بھی ہوتا ہے۔ ککو کہتا ہے کیا ہوا، کیا تم بھی اسی بات پر لڑ کر آئے ہو گھر سے جس پر میں لڑ کے آیا ہوں؟ چنکو کہتا ہے ہاں مما ہر وقت چھوٹی بہن کو پیار کرتی ہیں، اس کو زیادہ کھانے کو دیتی ہیں، اس کو اپنے ساتھ سلاتی ہیں، لیکن میں نہیں ہوں اپنی مما کا لاڈلا۔ اور ککو بھی ایسی ہی بات کرتا ہے، مما اس کو ہر روز میٹھے میٹھے پھل دیتی ہیں۔ اور پھر گوری اور ٹونی کی ملاقات ہوتی ہے۔ گوری کہتی ہے بہن میں بہت پریشان ہوں، چنکو نے بہت پریشان کر رکھا ہے، وہ چھوٹی بہن سے بہت جیلس ہوتا ہے۔ ٹونی کہتی ہے ہاں بہن میرا بھی یہی حال ہے، میں بھی بہت پریشان ہوں، ککو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ سنہری ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کے تو دانت بھی نہیں ہیں کہ وہ دانے چبا سکے، اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے دانے کھانے سے، ابھی چھوٹی بہت ہے۔ اور وہاں پر ککو اور چنٹو پلان کرتے ہیں کہ کسی طرح ان دونوں کو یعنی اپنی دونوں بہنوں کو دور کالے جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، پھر تو مما صرف ہم سے پیار کرے گی۔ اسی طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں اور پھر اس دن بھی جب سنہری اپنی مما کا دیا ہوا جوس پی رہی ہوتی ہے تو ککو کو بہت غصہ آتا ہے۔ ککو کہتا ہے اللہ کرے اس کے پیٹ میں درد ہو جائے، اور ٹونی کہتی ہے بری بات، ایسی باتیں نہیں کرتے، یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے۔ پھر تھوڑے دن کے بعد جب وہ چنکو اور سنہری کا بھائی ککو ملتے ہیں تو چنٹو کہتا ہے تم نے میری بات پر عمل نہیں کیا، میرے خیال میں کل ہی ہمیں ان دونوں کو بہانے سے گھر سے باہر لانا ہوگا اور کالے جنگل میں چھوڑ آتے ہیں تاکہ ہم پھر سے اپنی مما کے لاڈلے بن سکیں اور ہمارے مزے ہو جائیں۔ ککو کہتا ہے بالکل ٹھیک کہا، میں تنگ آ گیا ہوں، اب مجھے نہیں اچھی لگتی اپنی بہن، اور چنٹو کہتا ہے مجھے بھی چڑیل لگتی ہے۔ اور پھر اگلے دن جب اس کی مما اپنے کام کے لیے دانے لینے جا رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے ککو بیٹا بہن کا خیال رکھنا، گھر سے باہر نہیں جانا، بہن ابھی چھوٹی ہے اور تم بھی زیادہ دور نہیں جا سکتے، میں تم دونوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے جا رہی ہوں۔ ککو کہتا ہے ہاں ہاں مما جائیں کوئی بات نہیں، اور مما چلی جاتی ہے۔ پھر ککو سنہری سے کہتا ہے سنہری تمہیں تتلیاں دیکھنی ہیں؟ سنہری کہتی ہے وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اور ککو کہتا ہے تتلیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، رنگ برنگی، اتنی مزے کی، ایسے اڑتی ہیں۔ اور پھر سنہری کو بہت شوق ہو جاتا ہے تتلیاں دیکھنے کا، پھر وہ اس کو لے کر چلا جاتا ہے باہر بہانے سے اور کہتا ہے کہ مما کو نہیں بتانا۔ اور پھر اسی طرح چنٹو بھی اپنی بہن کو بہانے سے لے آتا ہے جب اس کی مما دانا لینے گئی ہوتی ہیں۔ اور پھر ککو چنٹو سے مل کر کہتا ہے لو جی سنہری کو بھی بہت شوق ہے تتلیاں دیکھنے کا، اور چنٹو کہتا ہے ہاں سندری کو بھی تتلیاں بہت اچھی لگی ہیں میرے بتانے پر، آؤ ان دونوں کو لے کر تتلیاں دکھانے چلتے ہیں۔ اور پھر وہ چاروں اڑنا شروع کرتے ہیں۔ سنہری اور سندری اتنا تیز نہیں اڑ سکتی، اس لیے زیادہ دیر ہو جاتی ہے، کالے جنگل میں پہنچ کر وہ رکتی ہیں اور سنہری کہتی ہے بھائی کہاں ہیں تتلیاں؟ اور پھر ککو اور چنٹو خوب ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کوئی تتلیاں وتلیاں نہیں ہیں، اب تم دونوں اسی جنگل میں رہو اور اسی میں مرو، ہم جا رہے ہیں گھر، تمہیں
اب گھر کا راستہ بھی نہیں پتہ اور ہمارے پیچھے آنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ دونوں رونا شروع کرتی ہیں۔ شام ہو جاتی ہے اور جنگل بہت گہرا ہوتا ہے اور وہ ان کی بات نہیں سنتے اور اڑ جاتے ہیں۔ وہ دونوں ان کو بہت آوازیں دیتی ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے اڑتی ہیں، لیکن وہ بہت تیز اڑتے ہیں اور ادھر ادھر گھوم کر ان کو چکر دے دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ سنہری اور سندری دونوں اسی جنگل میں بیچاری پھنس جاتی ہیں۔ ان کو گھر کا راستہ بھی نہیں آتا اور زیادہ اڑ بھی نہیں سکتی۔ جنگل بہت گہرا ہوتا ہے۔ رات ہو جاتی ہے۔ ککو جب اپنی ماں سے ملتا ہے تو ٹونی پوچھتی ہے کہ سنہری کہاں ہے؟ ککو کہتا ہے مما میں تو گھر پہ سو گیا تھا اور مجھے نہیں پتا کہ سنہری کہاں چلی گئی۔ اب تو ٹونی بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی ہے کیونکہ رات ہو چکی ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں پر جب گوری بھی واپس آتی ہے تو سندری نہیں ملتی، تو وہ چنٹو سے پوچھتی ہے سچ سچ بتاؤ سندری کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے مما وہ آپ کے جانے کے بعد باہر چلی گئی تھی، بہت ضد کر رہی تھی، میں تو اندر ہی بیٹھا رہا۔ اور گوری بھی سندری کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ دونوں رات کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اپنی بچیوں کو اور پھر آپس میں ملتی ہیں۔ دونوں کی پریشانی ایک جیسی ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں پتہ نہیں ہماری بیٹیاں کہاں چلی گئیں۔ دونوں اتنا رو رہی ہوتی ہیں کیونکہ رات گہری ہو جاتی ہے اور دونوں اپنی بچیوں کو لے کر بہت پریشان ہوتی ہیں۔ گوری کہتی ہے بہن ابھی تو گھر واپس جاؤ، ہو سکتا ہے ابھی رات کی وجہ سے وہ کہیں رک گئی ہوں اور صبح ہمیں خود ہی آ کر مل لیں۔ ٹونی کو یہ بات اچھی لگتی ہے اور پھر وہ گوری کی بات مان کر گھر کی طرف اڑ جاتی ہے۔ گوری اور ٹونی دونوں اپنے اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ اب رات کو ٹونی کو نیند نہیں آتی، ککو ساتھ ہی لیٹا ہوتا ہے اور سکون کی نیند ہوتا ہے، لیکن ٹونی بہت رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس رات اس کی بیٹی اس کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ سوچ رہی ہوتی ہے پتہ نہیں میری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ اور دوسری طرف چنٹو بھی اپنی ماں کے ساتھ لیٹا ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ماں بہت رو رہی ہے۔ اس کو بھی تھوڑا سا خیال ہوتا ہے، لیکن وہ خوش ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی ماں کے ساتھ سویا کرے گا۔ اور پھر رات ہو جاتی ہے بہت گہری۔ سنہری اور سندری نے اپنے آپ کو پتوں میں چھپا لیا تھا تاکہ کسی شکاری کی نظر نہ پڑ جائے، اور وہ کہتی ہے بھائیوں نے ہمیں یہاں پر دھوکے سے رکھا، دھوکے سے لائے، ان کو نہیں پتا کہ ہم اپنے بھائیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ سنہری کہتی ہے ہم صبح کو گھر جانے کی کوشش کریں گے اور جب ہم گھر پہنچ گئے تو مما کو نہیں بتانا کہ ہمیں بھائی یہاں چھوڑ کے گئے تھے کیونکہ پھر مما ان کو ماریں گی۔ اسی طرح سندری بھی بہت رو رہی ہوتی ہے اور ڈر بھی رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں بھی اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی ہوں۔ پھر صبح ہو جاتی ہے۔ پوری رات وہ ڈرتے ڈرتے گزارتی ہیں۔ اگلے دن اچانک ہی وہاں پر ہریل طوطا آتا ہے اور ان دونوں کو دیکھ کر کہتا ہے ارے تم دونوں یہاں پر ہو، ادھر تمہاری ماں نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے، کتنی بے فکری ہو تم، چلو آؤ میرے ساتھ تمہاری ماں سے ملوا دوں۔ اور پھر وہ ان کو لے کر چل پڑتا ہے۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور گھر پہنچ کر طوطا سنہری کو ٹونی کے حوالے کرتا ہے۔ ٹونی کہتی ہے کہاں چلی گئی تھی میری بیٹی، اور سندری کو گوری کے حوالے، اور کہتا ہے لو سنبھالو۔ پھر وہ کہتی ہے کہاں چلی گئی تھی میری بیٹی تو، اور ککو ڈر رہا ہوتا ہے کہ ابھی سنہری اس کا نام لے گی، لیکن سنہری کہتی ہے مما میں تتلیاں دیکھنے گئی تھی اور پھر گم ہو گئی۔ ککو یہ دیکھ کر بہت ہی شرمندہ ہوتا ہے کہ اس کی بہن نے اس کا نام نہیں لیا۔ وہ دل میں اپنی بہن سے بہت شرمندہ ہوتا ہے اور معافی مانگتا ہے اور اپنی بہن کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے مما میں اب ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا، یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ اور ٹونی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس حادثے نے ککو کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ وہ کہتی ہے شاباش بیٹا۔ اسی طرح چنٹو بھی جب دیکھتا ہے کہ اس کی بہن نے اس کا نام نہیں لیا اور سارا الزام اپنے سر پہ لے لیا تو وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ گوری سمجھتی ہے کہ چنکو اپنی بہن کی جدائی پر پریشان ہو اٹھا تھا اور اب رو رہا ہے، اور وہ کہتی ہے بس
بس بیٹا رونا بند کرو، اب بہن واپس آ گئی ہے، اب تم نے اس کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ چنٹو بھی کہتا ہے ہاں مما، میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔